اچھا، اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں نا، علامہ نے بھی کہا تھا کہ جدا ہو وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اب صرف سیاست، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، جیسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں منافقت، اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا. ہمیں ایک اسٹریٹ فارورڈ صاف ستھرا سیاستدان چاہیے جو ہماری ضروریات پوری کر سکے، گائیڈ کرے، قوم کو لے کے جائے. تو یہ جو ساری اس طرح کی سیاست ہے، یہ تو ایسی لیڈرشپ پاکستان کو بقول آپ کے اور جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں بہت سخت ضرورت ہے. آنیسٹ لیڈرشپ، میچیور اینڈ آنیسٹ لیڈرشپ. لیکن تو ابھی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے پلانٹس یا یہ ان کا کردار یا ان کے ایکشنز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ظاہر جی بہت آنیسٹ ہے کوئی سوال ہے. اور یہ بڑا مسئلہ میں دیکھیں نا، کتنی عجیب بات ہے کہ انتخاب ہوں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مزید مسائل پیدا ہوں گے بیکاز آف دیز پالیٹیشین. نگرانوں کو اتنے اختیار دے دیے جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ انتخاب انہوں نے نہیں کروانا. انتخاب کہاں پہ ہونے، اور اگر ہوئیں گے بھی تو عام جا کے سڑک پہ بات کریں. بندہ کہتا ہے کہ جی وہ ایک کاغذ ہوگا جس کے اوپر نتیجے لکھے ہوئے ہوں گے، اس کا اعلان کر دیں گے. اعتماد جو ہے وہ بہت کم ہے سسٹم پر. اسی طرح جیسے میں عرض کر رہا ہوں 2-3 ہفتوں سے، آپ نے آج بات اس کو ذرا مزید کھولا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ مسائل تو الیکشن ہونے سے مزید مسائل پیدا ہوں گے. فرض کی الیکشن ہوتے ہیں تو آدھے سے زیادہ جو ہے آبادی وہ یہ کہتی ہے ہم مانتے نہیں ہیں اس الیکشن کو، تو مسائل پیدا ہو گئے نا. پھر کتنی بڑی ٹینشن ہے. تو یہ الیکشن جو ہے دعا کریں کہ ہمارے مسائل کا کوئی حل ہو. اللہ ہم پر رحمت نازل کرے اور کوئی مسائل جو ہمارے آئے دن بڑھتے جا ان کو کوئی حل نکلے. بہت ہی آنیسٹ، دلیر، دیانتدار اور بہت ہی پختہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. وہ ان میں کوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ تو پھر کیا ہوگا؟ حالات مزید بگڑیں گے. اور آپ نے مجھے 2-3 دفعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنوری جو آئے گا نا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، آپ میری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جنوری جب آئے گا تو لوگ اپنی پاور جتلائیں گے. اچھا، اور جب پاور جتلائیں گے اس پاور کو، لوگوں کے پاور کو پتہ نہیں کیا نام دیا جائے گا. ظاہر ہے وہ تو کوئی پتہ نہیں ہمیں. کوئی کہے گا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں گے بغاوت ہو گئی ہے. یہ نہیں کوئی کہے گا کہ لوگ اس حد تک تنگ آ گئے ہیں کہ وہ اپنی جان سے کھیلنا شروع ہو گئے. اور یہ میں آپ سے واضح کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال 24 جنوری کے بعد یہ ستارہ آ رہا ہے جو اس میں لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں اپنے آپ کو سارے ہجوم کی شکل میں باہر نکل آئیں گے. اب ان عوام کی اس رد عمل سے کون پھنستا ہے بیچارہ، پھر یہ پتہ نہیں ہے. اس وقت کے حالات کے مطابق کسی کو کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو بغاوت وہ تو نگران جو ہیں وہ تو سارا نزلہ تو نگرانوں پہ آئے گا. تو یوں آپ کے پاکستان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے اگلے سال 24 جنوری کے بعد. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.